الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدة 30 رواہ الامام مسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد محترم معزز حضرات، وہاں کا طلوع یہاں کا طلوع الگ الگ ہے، وہاں کا غروب یہاں کا غروب الگ الگ ہے، تو جب ہم سورج کے نظام میں وہاں کے متبع نہیں ہیں تو پھر چاند کے معاملے میں بھی ان کا اپنا دائرہ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بات خود سعودیہ کے بڑے بڑے علماء نے کہی، شیخ صالح عثیمین کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ یہاں کے طلوع و غروب میں نمازوں کے پڑھنے کے پابند نہیں ہیں، اپنے یہاں کے طلوع و غروب کا اعتبار کرتے ہیں، تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھیے، یا اپنے ملک میں جو فیصلہ کریں وہ آپ کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا فیصلہ آپ پر واجب الاتباع ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے فیصلے کو وہیں کی حد تک رکھا جائے گا، اس کو یہاں پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل اصح ہے، لیکن ہم بھی صحیح پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا کوئی غلط عمل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی چیز تو ایک ہی ہوتی ہے، یا صحیح ہوگی یا غلط ہوگی۔ جو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، جو حالات دیکھے جا رہے ہیں، جب چاند طلوع نہیں ہوا، جب چاند نظر نہیں آیا، تو کس طریقے پر ہم کہیں گے چاند نظر آ گیا؟ اگر دو چار آدمی کہتے ہیں کہ بھائی چاند نظر آ گیا، لیکن ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ بھائی چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھیں بھی تمہاری طرح تیز ہیں، ہم بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا مطلع بھی بالکل صاف ہے، اگر تمہیں چاند نظر آ رہا ہے تو ہمیں چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ اور پھر یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، ہمیشہ ہی کی بات ہو تو ظاہر بات ہے دل میں کچھ تو کھٹک پیدا ہوگی کہ آخر کیا بات ہے کہ وہیں پر چند لوگوں کو، گنے چنے افراد کو، متعین افراد کو ہمیشہ چاند نظر آتا ہے، اور وہاں کی پوری پبلک کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ دیکھیے وہاں کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اور اللہ بہتر جانے کس نے غلطی کی، لا علمی میں کیا یا واقعتاً قصد اور ارادے سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کیلنڈر کی بنیاد سراسر نیو مون پر رکھی ہے کہ چاند جیسے ابھی وجود میں آیا، چاند ابھی وجود میں آیا، حالانکہ نظر آنے کے قابل نہیں ہے، تو اسی وقت کا فیصلہ کر دیا۔ معاف فرمائے، ایک موٹی سی مثال بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی جب ساتھ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اولاد عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استقرار حمل ہو گیا، بچہ باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں جا پہنچا۔ اب اس کے بعد مہینے کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، حتیٰ کہ 4 مہینے پر اس کا جسم بن جاتا ہے، اس کے بعد روح بھی ڈالی جاتی ہے، اب بچہ ہو گیا مکمل، لیکن 4 ماہ کے باوجود وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، ایک اور مدت تک نشو و نما پاتا رہتا ہے، جب تک اللہ کو مقدر ہے 9 مہینے تقریباً پورے ہوتے ہیں تب بچہ باہر آتا ہے، وہ پھر نظر میں آتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر چاند کی پیدائش اور چیز ہے اور اس کا ظہور الگ چیز ہے۔ لوگ اس بات کو، جو حضرات ماشاءاللہ لکھے پڑھے انسان ہیں، وہ آسانی سے یہ بات سمجھ رہے ہیں، لہذا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ نیو مون اور چیز ہے، اور ہلال، جس کو ہلال کا اذا رأیتم الہلال، سمجھے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو جب تک ہلال بنے گا ہی نہیں چاند نظر نہیں آ سکتا۔ اور یقینی بات ہے کہ چاند کو بننے کے بعد کچھ وقت گزرنا ضروری ہے، اور کچھ اونچائی پر ہونا ضروری ہے کہ جب اتنی اونچائی ہو کہ ہمارے لیے اس کا دیکھنا آسان ہو جائے۔ بہرحال یہ چند حقیقتیں تھیں جو آپ حضرات سے عرض کی۔ ایک تکلیف دہ بات یہی ہے کہ ہم ایک زمانے سے اس پر عمل کر رہے ہیں،
غلطی کا ہمیں احساس ہو گیا، ہم نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سعودیہ کے فیصلے کو ماننے سے مجبور ہیں۔ لہذا بہت سے علماء نے اس تشویش کو دیکھا، ظاہر کیا، خود ان کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ بے شمار نوجوانوں جن کو دین سے رغبت ہے، دین میں جڑ رہے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، حقیقت کو جان رہے ہیں۔ تو ہزارہا سعودی عربیہ کے احترام کے ساتھ، اس مملکت کے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ اللہ نے ایک اسلامی ملک دیا ہے، ہم اس کو عظمت کی، ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی بے حرمتی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ لیکن ایک بات جو غلط ان میں چل پڑی اس باب میں، لہذا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن غلطی بتانا یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے استاد ہوں، آپ کے شیخ ہیں، ان کے دامن میں پیچھے کی جانب کوئی گندگی لگ گئی ہے یا روشنائی لگ گئی ہے کپڑے پر، تو آپ ادب سے کہیں گے حضرت استاد صاحب یا حضرت شیخ صاحب یا حضرت پیر صاحب، آپ کے دامن میں پیچھے کی جانب کچھ گندگی لگ گئی ہے، روشنائی لگ گئی ہے۔ ان کو فوراً احساس ہوگا، وہ شکریہ ادا کریں گے اور فوراً اپنا دامن دھوئیں گے، اپنا کپڑا دھوئیں گے، تاکہ وہ جو بدنما داغ لگ رہا ہے اس داغ کو دور کیا جائے۔ لہذا اس غلطی کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اب الحمدللہ اس ملک میں بہت سے مستند علماء جو متدین بھی ہیں، محقق علماء بھی ہیں، اصحاب درس بھی ہیں، اصحاب تصنیف و تعلیب بھی ہیں، اصحاب تزکیہ بھی ہیں، ان کی ایک بڑی جماعت نے اس چیز کو محسوس کیا، اس کھٹک کو محسوس کیا، اور انہوں نے نعم البدل سوچا ہے۔ یا تو وہ پہلی بات تھی کہ مراکش کے فیصلے پر اعتماد کیا گیا، اس کا انتظار کرنے میں لوگوں کو مشقت ہوئی، یا یہ صورتحال بنی جو اب ہمارے سامنے ہے کہ سعودیہ کی اطلاع جو ہمارے لیے موجب تشویش ہے۔ لہذا ایک بین شکل الحمدللہ ان بہت سے علماء نے سوچ کر سمجھ کر یہ نکالی ہے کہ کم از کم چاند اس پوزیشن میں آ جائے کہ دنیا کے کسی خطے میں جب یہاں کا غروب ہو اس وقت یا اس کے آس پاس کسی بھی خطے کے اندر چاند پورے طور پر نظر آ جائے، وہاں کے دیکھنے والے اس کو دیکھیں اور علماء اس کی تصدیق کر دیں، اور پھر وہ خبر ہم تک استفادے کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ پہنچے، تو پھر ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وفاق العلماء نام کی ایک جماعت بنی ہے الحمدللہ، کئی برس سے بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہیں، اور بڑی تعداد اسی طریقے پر باٹلی جو ڈیوزبری کے ساتھ متصل ایک اچھی بڑی بستی ہے، وہاں پر بہت سے علماء ہیں، تقریباً 150-200 علماء کی جماعت ہے۔ اس میں سے بہت سے علماء نے مستقل مل کر اپنا مون سائٹنگ الگ بنایا ہے، اور ماشاءاللہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ہمیشہ۔ سب سے پہلے یہ دونوں ادارے، دونوں جماعتیں اس کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے ملک میں چاند کو دیکھیں، چنانچہ مختلف شہروں میں باقاعدہ چاند دیکھنے کی فکر ہوتی ہے، جماعتیں جاتی ہیں اور کسی اونچی جگہ پر باقاعدہ مشاہدہ کرتی ہے، اس کے بعد مرکز میں جو اصل جگہ ہوتی ہے وہاں رپورٹ دیتی ہے چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر کسی ایسی جگہ سے کہ جہاں یقین ہو جائے کہ وہاں واقعتاً لوگ دیکھ رہے ہیں، جمع غفیر دیکھ رہا ہے، مستند مسلمان دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، علماء نے اس کا فیصلہ کیا ہے، پھر وہ فیصلہ ہم تک پورے اطمینان کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے باقاعدہ معاہدے ہوئی ہیں، کئی ملکوں سے معاہدے ہوئے ہیں، جن معاہدوں کے بعد اگر وہاں سے کوئی خبر آتی ہے تو اس کا اعتماد کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا بھی بہت اطمینان سے ہوتی ہے، عید بھی بہت اطمینان سے ہوتی ہے، اور بقرعید بھی بہت اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بقرعید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قربانی بھی شوق سے۔ یہ دل میں کھٹکا رہتا ہی نہیں، یہ شک و شبہ رہتا ہی نہیں کہ پتہ نہیں عید ہے یا نہیں، پتہ نہیں بقرعید ہوئی یا نہیں، پتہ نہیں ہماری قربانی ہوئی یا نہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے، مسلمان احباب سے، مردوں سے، عورتوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اس میں جلد بازی سے کام نہ لیں، جذبات سے کام نہ لیں۔ آپ کا رمضان صحیح ہو، آپ کی عید صحیح ہو، آپ کی بقرعید صحیح ہو، آپ کے یہ اعمال بڑے بڑے صحیح ہو جائیں،
اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، الحمدللہ اس کوشش میں کافی حد تک امید افزا نتیجہ سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ مزید اس کے اندر ترقی ہوگی۔ تو عرض یہ ہے کہ جذبات سے کام نہ لیں، اطمینان کریں۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے، آپ جلد بازی کر رہے ہیں، اس لیے علماء کو فکر ہو کہ بھائی کہیں سے بھی چاند لا کر ان کو اطلاع کر دی جائے، ان کو اطمینان دلایا جائے، حالانکہ اطمینان اس کے اندر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے سعودیہ کہ بھائی چاند ہو گیا، دلوں میں کھٹکے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، چاند نظر نہیں، اور جب کبھی بھی وہ جلد بازی سے فیصلہ کرتا ہے پورے ملک میں انتشار ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 پر فیصلہ کرے یا واقعی رویت کا امکان اور پھر فیصلہ کرے، پورے ملک میں اطمینان رہتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ اس اختلاف کا اور فتنے کا واحد سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ سعودی ملک نے اپنا کیلنڈر القریٰ کا نیو مون کے اوپر بنا رکھا ہے۔ اللہ کرے ان کو اس بات کا احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو مان لیں، اپنی غلطی کو سمجھ جائیں اور اس کے بعد اس کی اصلاح کر لیں، تو پھر انشاءاللہ سعودیہ کے ساتھ بہت سے ملک اور ملکوں کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ عید کر سکتے ہیں، رمضان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ مگر یہ بات ضروری ہے، اللہ انہیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقۂ سنت پر، صحیح طریقۂ شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔